ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان اپنے دو بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس صرف ایک کمبل، ایک درخت اور ایک گائے ہے۔ تم ان تین چیزوں کو آپس میں بانٹ لینا اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ اب کچھ دنوں بعد جب کسان فوت ہو گیا تو اب یہ تین چیزیں اس کے بیٹوں میں بانٹنے کی باری آ گئی۔ اب دونوں بھائی ساتھ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا چیز کس کو دی جائے۔ بڑا بھائی بہت تیز تھا، جبکہ چھوٹا بھائی بہت سادہ اور معصوم تھا۔ بڑے بھائی نے سوچا، اگر ہم نے چیزوں کو آپس میں بانٹ لیا تو میں کمبل اور دوسری چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھاؤں گا؟ اب اس نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب لگائی اور چھوٹے بھائی سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رات کے وقت کمبل میرا ہوگا اور صبح کے وقت کمبل تمہارا ہوگا۔ رات کو سردی زیادہ ہوتی تھی لیکن چھوٹا بھائی بہت شریف تھا۔ وہ مان گیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے بڑے بھائی، جیسا آپ ٹھیک سمجھے۔ اب باری تھی گائے کی۔ بڑا بھائی جلدی سے بولا، گائے کا آگے والا حصہ تمہارا اور پیچھے والا حصہ میرا ہوگا۔ چھوٹا بھائی اس دفعہ بھی اس کی چالاکی نہ سمجھ سکا اور اس نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جیسے آپ کی مرضی۔ اب ایک چیز بچتی تھی اور وہ تھا گھر کے صحن میں لگا ہوا درخت۔ بڑے بھائی نے اس دفعہ بھی چالاکی سے کہا، درخت کا اوپر والا حصہ میرا اور نیچے والا حصہ تمہارا ہوگا۔ چھوٹا بھائی اس بار بھی اپنے بڑے بھائی کی مکاری نہ سمجھ سکا اور اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بڑے بھائی جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اب تھوڑی دیر میں رات ہو گئی۔ اب کمبل لینے کا وقت تھا۔ سردی بھی بہت تھی۔ چھوٹا بھائی سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن رات میں کمبل لینے کی باری بڑے بھائی کی تھی۔ اس نے کہا، سردی تو بہت ہے میرے بھائی، لیکن کمبل لینے کی باری میری ہے۔ چلو اب میں سو جاتا ہوں۔ بھائی مجھے بھی سردی لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، مہربانی کر کے تھوڑا کمبل مجھے بھی دے دیں۔ صبح کے وقت یہ کمبل تمہارا ہوگا، تم صبح یہ کمبل لے لینا۔ یہ کہہ کر بڑا بھائی کمبل لے کر سو گیا اور چھوٹا بھائی بیچارہ ساری رات سردی سے کانپتا رہا۔ اب صبح ہوئی تو چھوٹا بھائی اٹھا اور اپنی گائے کو چارہ ڈالا اور پانی دیا۔ اتنے میں بڑا بھائی بھی وہاں آ گیا اور گائے سے دودھ دھونے لگا۔ اب وہ سارے کا سارا دودھ لے کر جانے لگا تو چھوٹے بھائی نے اس سے کہا، بھائی مجھے بھی تھوڑا سا دودھ دے دیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ نہیں، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ گائے کے پیچھے والے حصے کا ہے اور تمہارا گائے کا آگے والا حصہ ہے۔ چھوٹا بھائی اب خاموش ہو گیا۔ اب باری آئی درخت کی۔ بڑا بھائی درخت پر چڑھ کر خوب مزے سے پھل کھانے لگا اور چھوٹا بھائی نیچے کھڑا اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھائی کچھ پھل توڑ کر مجھے بھی دے دیں، میں بھی صبح سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ معاف کرنا، میں تمہیں یہ پھل نہیں دے سکتا کیونکہ یہ درخت کے اوپر والے حصے کے ہیں اور درخت کا اوپر والا حصہ میرا ہے۔ ایک دن ان کے والد کے ایک دوست وہاں آ گئے اور جب انہوں نے دونوں بھائیوں کے حالات دیکھے اور چھوٹے بھائی سے ناانصافی ہوتے دیکھی تو بہت دکھی ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس معصوم کی مدد کرنی چاہیے، نہیں تو یہ بیچارہ بھوکا ہی مر جائے گا۔ اب انہوں نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اس کو کچھ سمجھایا اور پھر واپس چلے گئے۔ اگلے دن بڑا بھائی گھر آیا، آرام کرنے کے لیے لیٹا اور ایک دم سے اٹھ گیا۔ سارا کمبل گیلا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس سردی میں یہ کمبل گیلا کس نے کیا ہے؟ چھوٹا بھائی بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی یہ کمبل بہت گندا ہو رہا تھا، اس لیے میں نے صبح اسے دھو دیا کیونکہ صبح کے وقت یہ کمبل میرا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی اب خاموش رہا اور ساری رات سردی سے کانپتا رہا، جس طرح ہر روز چھوٹا بھائی کانپتا تھا۔ اگلے دن جب بڑا بھائی گائے کا دودھ دھونے کے لیے آیا تو بہت حیران ہوا کیونکہ چھوٹا بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب جیسے ہی وہ دودھ نکالنے لگا تو چھوٹا بھائی وہاں آ گیا۔
और इसने गाय को आगे से डंडे के साथ मारना शुरू कर दिया। अब गाय इधर उधर होने की वजह से दूध ना दे पाई। बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मारने की वजह से गाय दूध नहीं दे रही। छोटा भाई गाय को मारता रहा और बोला, मेरी मर्जी, गाय का आगे वाला हिस्सा मेरा है, मैं जो मर्जी करूं इसके साथ। ऐसा मत करो, मुझे भूख लगी है, मुझे गाय का दूध पीना है। मैं भी तो कई दिनों से भूखा हूँ भाई। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, आइंदा हम दोनों दूध मिलकर पिया करेंगे। अब छोटा भाई मान गया और उसने गाय को मारना बंद कर दिया। अब बड़ा भाई फल खाने के लिए दरख्त पर चढ़ा तो नीचे से छोटे भाई ने दरख्त को काटना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने इससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा मत करो, नहीं तो ये दरख्त गिर जाएगा और मैं फल कैसे खाऊंगा? दरख्त के नीचे वाला हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं इसके साथ। छोटा भाई दरख्त काटता रहा। अब बड़े भाई ने बड़े आराम से इससे कहा, देखो अगर मैं दरख्त से फल नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊं। मैं भी तो कितने दिनों से ना सो रहा हूँ, ना दूध पी रहा हूँ और ना ही कोई फल खा रहा हूँ। अब बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो समझ गया कि छोटा भाई इसे क्या समझाना चाह रहा है। इसने अपने छोटे भाई से कहा, मेरे छोटे भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा और हर चीज तुम्हारे साथ मिलकर इस्तेमाल करूंगा। अब छोटा भाई मान गया और दरख्त काटना बंद कर दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने हर चीज बांटकर इस्तेमाल की और एक दूसरे का खूब ख्याल रखा और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।